الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم الأنبياء وخاتم المعصومين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة سب بچے پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکی ایمان داد مشتے خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی گرامی قدر حاضرین علماء صوفیاء شہزاد حسن بٹی صاحب وہ محفل دے بانی نے اور انصر عباس بٹی مرحوم انہاں دے اصال ثواب واسطے اے محفل پاک سجیے ماشاءاللہ جڑے انتظامیہ دے افراد نے اپنا بچہ محسن بھائی دے سارے یار بیلی اللہ انہاں ساریاں نو برکت عطا فرمائے سارے ماشاءاللہ بڑے محبت والے جی بیٹھے ہو اور ایک ختم شریف دا ماحول ہے جی دے وچ اسی سارے کٹھے آئے ہیں
لیکن مہینہ چونکہ سفر دا ہے تو میں مناسب سمجھا ہے کہ سفر دے مہینے وچ بھی آل نبی دا ہی ذکر ہونا چاہیے کہ ختم شریف انصر دا ہے لیکن ذکر حضور دی آل دا ہوئے گا، اور جڑا ذکر دا ثواب ہوئے گا او دی روح نو ایصال کر دیاں گے، اللہ او دی قبر نو ٹھنڈا کرے گا۔ عزیزوں اور ساتھیوں، میں آپ سب احباب نو عرض کراں گا کہ محبت آل نبی جزو ایمان ہے۔ ہر سنی دے دل وچ رسول اللہ دی آل دی محبت موجود ہو، لیکن سنیت دا ترہ امتیاز ہے کہ سانو ساڑی تحقیق سانے محسوس ہویا ہے کہ دل وچ آل نبی نو رکھن واسطے صحابہ نو اندروں کڈنا ضروری نہیں۔ میری گل تے غور کیتا ہے کہ نہیں؟ صحابہ نو دل وچوں کڈ کے آل دی محبت اندر رکھنا ضروری نہیں، صحابہ بھی رانے چاہیے نے تے آل دی محبت بھی رانی چاہیے۔ اللہ تو انہوں دے اتے برکت دے۔ ہر او بندہ او عالم ہوئے یا پیر ہوئے، دوبارہ سن لو میرے لفظ، ہر او بندہ او عالم ہوئے یا پیر ہوئے جڑا عقیدہ اہل سنت دے خلاف بات کرے او دی او گل نہیں مننی، اپنے عقیدے تھرانا، وہ پامیں میں ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر کدی ایسا ہو جائے کہ میں کوئی بات اہل سنت دے عقیدے تو ہٹ کے کراں تو سارے مریداں اور محبت والے آستے لازم ہے کہ وہ اعلیٰ حضرت دی گل نو منن میری گل ضروری نہیں۔ سمجھ آگئی میرے بچوں؟ اے اتنی لازم و ملزوم ہے چیز کہ عقیدے تے بندے دا پختہ ہونا۔ اب نو سمجھ آگا؟ لو اے یاد رکھا۔ اچھا ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ارے بھئی یاد کرو، 1000 مرتبہ آپ نے یہ واقعہ اپنی زندگی میں سنمات کر رکھیا ہونا ہے، کوئی نویں گل تے نہیں۔ اور میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کرنا کہ میں کوئی نویں گل کرنا نہیں چاہتا، انجھے ہمیں ہو جائے تو میں نے پتہ نہیں باکو مطالعے دے دوران نویں گل آ جائے تو وہ شاید توڑے تک پہنچ جائے۔ میں نیت ہی رکھنا با پرانیاں گلیں بار بار کر دے رویے تاکہ پرانا دین ساڑھے کول رہا رہے، نویاں کرن دے شوق ہے پرانیاں بھول نہ جائیے۔ ساڑھے بزرگ فرما گئے نا وڈے بھئی مکان نواں بنا لینا چاہیے، جمعہ موسن پہ بنے دینے، کپڑے نویں لے لو، اور چیزاں جدید کر سکتے ہو، لیکن دین نواں نہیں لینا چاہیے۔ دین جتنا پرانا لبے دا اتنا زیادہ بیٹر ہوئے دا۔ باقی چیزاں نویاں صحیح نے، دین پرانا صحیح۔ آپ نو سمجھ آگئی بھائی میرے؟ ماشاءاللہ۔ تو پھر حضور دے دور دی گل لے لیا ہے تو 15 صدیاں پرانی گل ہے جڑی میں کردہ پیا، تو ہر دور دے علماء یہ بیان کرتے رہے، میں بھی وہی کرنی۔ حضور سرکار حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور انہ دے حجر مبارک دے
اندر سن۔ اگے ذاکر صاحب ایک بیبیاں دی گل پہ کر دیا، اس لیے میں اتوں انج لنگیا بھائی بیبیاں سڑکاں تے ٹریاں ہوندیاں، بیبیاں دا قصور کوئی نہیں، یہ انہاں مرداں دا قصور ہے جنہاں دیاں وہ بیبیاں نے، یہ اس ابے دا قصور ہے جی دی دھی سڑک تے ٹری جاتی، یہ اس بھائی دا قصور ہے جی دی بہن سڑک تے ٹری، یہ اس خاون دا قصور ہے جی دی بیوی بغیر اجازت تو گھروں نکل کے سڑک تے ٹر گئی۔ بیبیاں بیچاریاں دا کہ مجال ہے، بھیڈاں اگر اجاڑے پہ جان تے بندے بھیڈاں نہ لڑ دین یا بیڑا سوٹے والا ہوندا ہے او دے نال، جیڑا مگر انہاں دے سوٹی لے کے ہوندا ہے بندے او دے نال لڑ دین با کدے لگا وطن ہے یا بھیڈاں نال کھلو کے مینے دین دے۔ توجہ کرو نا میری گل، بندے نو پتہ ہے انہاں دا قصور کوئی نہیں، جے سوٹے والا تکڑا ہوندا تے انہاں ہیٹھاں سڑک تو لانا ہی کوئی نہ، یہ جڑیاں ہیٹھاں لتھیاں بدیاں نے سوٹے والا آپ چاہندا ہے بے لے جانا گا، جدوں سوٹے والا ڈھلا ہوندا ہے ادوں بھیڈاں سڑک تو لے جاندے، ادلے دی پیڑی چ پہ جا، ادلے دی پیڑی چ پہ جا، تو وہ بھی ڈھلا ہوندا ہے بگا رج لیں۔ سمجھ آئیے جٹھاؤں کے کوئی وہ پیر پولا کر چھڑتا ہے پیچھا، وہ چلو جی دے لڑنا ہی نہیں اگر لے لو جان، جس لئے ویکھیا وہ کوندا پہ اس لئے کو اونچا جا للکرا مار چھڑیا وہ کدے لا چھڑیاں نہیں، کدے لے گئیاں نہیں، تو اتاں لیا تو کدے ٹر گئیاں، لیکن ان دی اندروں نیت ہوندی ہے بے لے گئے۔ اس واسطے جنہ دی پیڑی ہوندی ہے انہاں کدی او دے نہ بھیڈاں نال گل نہیں کیتی، وہ نہیں آندن پاجی ہے اپنی سنبھالو۔ اس واسطے اے دے اتے قرآن دی نصوص موجود نے، جی دے اتے قرآن دی نص آ جائے وہ دے اتے کسی اور لفظ دی ضرورت ہی نہیں۔ اللہ قرآن اچ فرما دن وَذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا۔ اللہ قرآن اچ فرما دن يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ، آیا عورت اپنے چہرے نو ڈھانپ پردہ کر۔ اللہ قرآن اچ فرما دن وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، آیا عورت اپنے گھر دی چار دیواری ٹھہری رہو تاکہ تو محفوظ رہو۔ لہذا ویسے میں شرعی مسئلہ بھی بیان کر دیا، عورت ڈاکٹر کوڑ اپنے محرم دے نال جا سکتی، عورت اپنے مرشد کوڑ روحانی طبیب کوڑ محرم دے نال حاضری دینا چاہے تو دم کرانا واسطے یا کوئی انہوں مسئلہ ہو جائے تو او دے واسطے اپنے محرم دے نال حاضری با پردہ دے سکتے، لیکن جوان عورتانوں مزارات تے جانا شرعاً ممنوع ہے۔ مزارات تے عورتاں دا جانا سنی عقیدے دے وچ ممنوع ہے، اس کی دے وچ ممنوع ہے، سنی عقیدے وچ ممنوع ہے۔ تو جو اپنے آپ نو سنی کہندا ہے وہ اس مسئلہ نو سمجھے کہ عورتاں دا قبراں تے جانا جائز شرعاً ممنوع ہے۔ ویسے میں 22 سال ہو گئے نے گل کردیاں منی بندیاں کوئی نہیں، لیکن ساڈا کام ہے جو وہ نہیں چھڑ دے پھر اسی کیوں چھڑیے، وہ اپنی عادت نہ چھڑن، ساڈا کام ہے دسنا نہ چھڑنا، انہاں بھی پیش ہو جانا ہے کسی تھان تے اساں بھی پیش ہو جانا ہے، اتھے فیصلہ ہونا ہے، ساتھوں پوچھنا ہے دسیا آئی کہ نہ، ہاتھوں پوچھنا ہے منیا آئی کہ نہ۔ سمجھ آ گئی کہ نہ؟ عورت بیعت ہو سکتی ہے، مرشد دی بیعت عورت ہو سکتی ہے، رسول اللہ دیاں بھی عورتاں بیعت ہوندیاں رہی، تو اساں سمجھنا تے حضور تو ہی ہے۔ تو بعد فقہا نے بوڑیاں عورتاں قبرستان جان دی اجازت دیتی قبر تھے، لیکن جوان عورتاں فی زمانہ بھائی میرے ہاں وہ سادہ گل سمجھیا کرو، جدو عورت نو اسی جمعے تے نہیں جان دیندے جاندیاں ہے، عید تے جنازے تے
جنازے تے بھی نہیں، جمعے تے بھی نہیں، عید تے بھی نہیں، 5 وقتہ نماز تے بھی عورتاں مسیتے عورت اذان نہیں پڑھ سکتی، امام نہیں ہو سکتی، نبی نہیں ہو سکتی، کیونکہ یہ سارے کام پردے وچ رہ کے نہ ہونے والے۔ تو بھئی عورت تے حج کرن بھی محرم تو بغیر نہیں جا سکتی، محرم ہوئے تو جا سکتی، عمرے تے حج تے محرم دے نال عورت، لیکن کلیاں نہیں جا سکتی۔ جدو کلیاں عورت مدینے نہیں جا سکتی اور کسی تھان تے کیویں کلیاں جا رہی؟ تنہا عورت گھروں نکلے تو رسول اللہ فرماندے کہ وہ شیطان دا جال ہوندی ہے، جیدے نال وہ بندیاں شکار کرتا ہے۔ سو اس مسئلے نو اہل سنہ نو ضرور سمجھنا چاہیے۔ اہل سنہ اس مسئلے نو سمجھا۔ ہر وہ عورت جڑی ایسی منت مننے جڑی گھر تو باہر جا کے پوری ہوندی سختی نال مذمت کریا کر کہ گھر بہ جا میں پوری کرے اس۔ اگر اسی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ تے دیکھ لنگر دی ونڈن دی منت مننی ہے نا کہ اسی داتا صاحب دے نام تے ایک لنگر دی دیکھ دیاں دے تو اپنے پنڈ وچ بھی ونڈ چھڈو تے ثواب اتھے اپڑ جاندا ہے۔ اتھے جا کے دینا کوئی ضروری غوث پاک دیاں ساریاں کھیراں اتھے ہی نہیں دے پجاندیاں، بغداد جا کے دین دیو، اتھے صرف جویندہ نے انہیں تو اتھے ہی دے لیں دے، پتہ انہیں اڑان دینے اتھو بھی اپڑ جاندہ ہے۔ میں ایک مردوان پتہ تے ہے میں سارے جان دیاں کھیراں غوث پاک دی بارگاہ چاہے اتھو ہی اپڑ جاندیاں، دوجیاں کیوں نہیں جاندیاں ہے؟ دوجیاں بچے سی جناب سالیاں جو لینے ہیں چلو چلیے گا نالے پھیٹو رہے آمان دے نالے لنگر پانی کرے آمان۔ تو اے جڑا مسئلہ سی اس دی پوری طرح وضاحت کیتی ہے، شاید کوئی پہلو پھر بھی تشنہ رہ گیا ہوئے لیکن اس دی پوری طرح وضاحت کر دیتی۔ چادر تطہیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سرکار نے اوڑ رکھی آئی جدو بی بی زہرہ پاک، مولا حسن پاک تے مولا حسین پاک، مولا علی پاک تشریف لائے تو حضور نے انہوں نے اپنی چادر دے تھلے لے لیا۔ توجہ ہے عزیز من، رسول اللہ دے بیٹے ہے نے وہ چادر تھلے نہیں، حضور دے بیٹے بھی ہیں نا، حضرت ابراہیم ابن رسول اللہ، قاسم ابن رسول اللہ، عبداللہ ابن رسول اللہ، رسول اللہ دے پتر نے بیٹے نے میرے نبی دے، لیکن چادر ایٹ نہیں آئے۔ تو جواب آئے گا جی وہ پہلا فوت ہو گئے سن، یہ دا مطلب ہے جڑے پہلا فوت ہو جان انہوں چادر ایٹ سدیا نہیں، تے حضور دیاں 3 بیٹیاں بھی پہلے فوت ہو گئیں سن، اس واسطے انہوں چادر اچ نہیں سدیا، زہرہ پاک حیات سن، زندہ سن، انہوں چادر تھلے بلا لیا۔ آپ کو سمجھ آ گئی؟ جس سن ہجری وچ 10 دے اندر ایک واقعہ ہویا ہے، اس وقت تو پہلے حضور دیاں صاحبزادیاں وصال فرما گئیاں نے، اے جی 5 تن پاک نے۔ آپ نے سمجھ آ گئی؟ رسول اللہ نے انہوں چادر دے تھلے لیا اور فرمایا اللہم ہاؤلائی اہل بیتی، یا اللہ اے میرے اہل بیت، یا اللہ اے میرے اہل بیت۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیز من، حضور دی اہل بیت نو اللہ نے پاک کر دیتا ہے۔ یا اللہ اے میری اہل بیت نے، حضور فرما رہے ہیں یا اللہ اے میری اہل بیت نے، اور اللہ فرما دیں محبوبہ جڑی تیری اہل بیت ہے میں انہوں نے پاک کر چھڑے۔ آئیے عزیز من دیوتے اللہ دا قرآن سنو، اللہ فرما دیں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت
وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ اکبر جنہوں حضور چادر دے تھلے لے لین کائنات او دی مثال کی میں ملے گی۔ نام واسطے تے سنی عقیدہ وے کہ دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے۔ اللہ اب راضی ہو جائے تسی کچھ اگو بول دے رہو نا یا اگو خوش ہوندے رہو تو موڑ پتہ بندیاں لگ جاندہ ہے بھئی یہ نراس ہی نہیں حضور دی آل دا ذکر کرن والے ایتھے کوئی اور بھی دنیا تے لین جڑے حضور دی آل نو ساڈے تو بھی اگاں ہو کے بندے نے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی بندہ آل رسول دا ٹھیکیدار نہیں، باساں ٹھیکہ چاہے آل رسول دا ہو رہے دے کوئی نہ آوے نا۔ اللہ دے پیارے شاملاٹ بوئیں دی طرح ہوندے جیڑا مال مار لے ہوندے ہی ہو جائے۔ کوئی سمجھ جٹاں وائیے کوئی نہ، انہیں اس تو اگاں جٹاں کیڑی مثال دے وال میرے دے ہی ساڑیاں تو سوکھی لگی ہے۔ شاملاٹ بوئیں ہوندی ہے کوئی نہ، وہ نہ کسے دے نہیں ہوندی جیڑا مال لے ہوندی ہوندی ہے۔ اے اللہ والے بھی انج دے ہی ہوندے ہیں، اے نہ اللہ کسے دے نہیں لائے پہ میں فلانے پیڑ دے تے فلانی پارٹی دے تے فلانے پنڈ والے دے تے فلانے گروہ والے دے نہ لا چھڈے نالے رسول نہ یہ سمان لیا ہوندے ہی نہیں، پر مننے ہو جی میں اللہ منوایا ہے۔ شاملاٹ جو توجہ ہی کوئی مثال دی تیبتوان ونڈ ہو جائے۔ اے عزیزان من تاں ایمان عقیدہ بڑھائی پھرنے دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا۔ میں نے پتا ہے تُسی آئے ختم تے یو تقریر سنن کوئی نہ آئے، پر کدی کدی مڑ ختم تے بھی تُسی قابو آ جاندے ہو، ایسی آنے چلو قابو آ گئے نے نانا تقریر سنا چھڑی، وہیں تے پتہ نہیں مڑ ملنا ہوندہ ہی نہیں ہے نا۔ ہاں جی کچھ بندیاں جڑے کچھ بندے نے وہ ایڈے الرجی ہوندے نہیں، انہوں نے پتہ لگ جائے نا آج مولوی صاحب پنڈ ہونا ہے، وہ پنڈ چھڑ جائے جس لئے ٹور گیا سی آج سان۔ ہاں جی وہ بالکل مولویاں دے نیڑے نہیں ہوندے تے انج تُسی مولویاں دے نیڑے ہوندے نو، لیکن حقیقت بندے چنگے او سی رانا ہے جس علماء ربانی دے نیڑے رانا ہے۔ باجی تے بندیاں نو سمجھ نہ آئی، علماء دین حضور دے دین دے خادم ہوندے نے، انہاں دی صحبت اختیار کرنا اور انہاں کول بیٹھنا اے دین و دنیا دی بھلائی دا باعث ہوندا ہے۔ اللہ دے نیک بندیاں کول مان نال او ساڈے جٹاں دن بدولے نال پیلا بنیے تو رنگ وٹیندا ہے۔ تو یہ گل ٹھیک ہے نا، اگر بندہ صاحب علم اور صاحب شعور بندیاں کو بیٹھے گا تو دے اندر کوئی شعور پیدا ہوئے گا، علم پیدا ہوئے گا، شوق پیدا ہوئے گا، دین دا پیار پیدا ہوئے گا۔ جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے مثال تے آپ دا گھرانہ بھی بے مثال، یہ دے وچ کوئی شک و شبہ نہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے نبی سرکار دی 4 نفوس قدسیہ 5ویں حضور
میرے آلہ حضرت دی قلم تڑپی تے فرمان نے کیا بات رضا چمنستان کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین و حسن پھول عزیز من عقیدہ بنایا ہے دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے کائنات کوئی دوسری مثال پیش کرے کرنا چاہے تو کر نہیں سکے گا سیدہ زہرا پاک دے بیٹے سورے نے جو دروازہ کھٹ کے آئے شہزادے سو رہے ہیں تے دروازہ کھٹ کے آئے اب نے فرمایا کون ہے جی میں عورت ہیں ایک تے میرے بچے ننگے نے انہوں کو کپڑا کوئی سیدہ زہرا نے شہزادیاں نو اٹھایا انہاں دے کمیزاں اتار کے سونیاں تے نویاں سائل نو عطا کر دیتیاں نے شہزادیاں نو پرانیاں کمیزاں پہنا دیتیاں نے اتار کے کمیزاں سائل نو دے دیتیاں نے اے آل رسول دا احسار ہے اے آل رسول دی سخاوت ہے او تو پھر نال دوسری بات سمجھ لو رمضان ختم ہویا عید دا چن چڑیا حسن پاک تے حسین پاک امی حضور کو لائے امی جی کل عید ہونی ہے سانو کپڑے نوے چاہی دینے زہرا نے فرمایا بیٹا کل ہون دیو کپڑے آ جانگے جدو عید دا ویلا ہویا دروازہ کٹ گیا فرمایا کون ہے جی میں رضوان جنتا اللہ دے حکم نال شہزادیاں دے جنت چو کپڑے لے کے آیا ہے بھئی توجہ ہو گئی آپ دی عزیزان من میں حضور دی آل تو قربان جاواں کپڑے جنت دے کپڑے جنت دے تے جدو عید پڑھن جان لگے سردار انبیاء خاتم المعصومین خاتم الانبیاء میرے حضور آئے حسن پاک تے حسین پاک نو کندیاں تے بہا لے آئے کپڑے جنت دے ہون سواری نبیاں دے سردار دے کندیاں دی ہووے بیکھن والے تے پھر تے آنکھ نے بھائی دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا دنیا میں بے مثال ہے گھرانہ حسین کا نبیوں کا تاجدار ہے نانا اسی تے بھائی حضور دے دین واسطے تسی تے میں اپنی گل کریے نا میں بھی وچ رل جانا تسی کلے غصہ نہ کر جاؤ اسی تے ایتھو مسیتے نہیں جا سکتے بھائی دین واسطے ایسا ہے کہ جڑے جاندے نے او چپ کی تیران جڑے نہیں جاندے او تے بول کے میرے نال بولی رلاؤ باسی جو مسیتے کدی نہیں گئے ایویں کہ نہیں بول دے کوئی نہ اسی جو مسیتے کدی نہیں گئے
تے ریساں اسی مڑ نبی دی آل دیاں کیویں کریے جنہاں نو جدو دین دی لوڑ پئیے تے مدینیوں ٹر کے کربلا ٹر گئے حضور دے دین آستے مدینیوں ٹر کے کربلا تشریف لے آئے کہ جے دین نو ساڑی لوڑ ہوئے تے اسی کربلا آ جانے ساتھو تے آنال مسیحت ہوئے تے کدی نہیں گویتا میری قوم دے 25-30 سال لنگ گئے اس گل تے روندیاں با حسین پاک سجدے شہید ہویا ہے تے اسی رونے ہیں سارے میں بھی تسی حسین پاک سجدے شہید ہو گئے حسین پاک سجدے شہید ہو گئے حسین پاک سجدے شہید ہو گئے اسی اس گل تے درد محسوس کرنے اور سن دکھ لگ دے اور گل دو کھڑی ہے لیکن یہ گل بھی دو کھڑی ہے باسی سجدے تے روندے ہیں لیکن سجدہ کر دے نہیں دو کھڑیے بھی ہے کوئی سمجھ آئیے کوئی اسی اس گل تے رونے ہاں کہ یزید نے پانی بند کر چھڑیا جس لئے اسی بران اور پیٹر ونڈنے ہاں اس لئے اسی کدی دیتا ہے ہن تو بھی چلو اپنے بوئیں پانی پالا چلو وہ وڈا یزید ہو سی تو میں بڑا اپنے آپ نو اسی ان کی آکھنا چھڑو پر آئے میں گل بن دی ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ پئی میں روز تقریر میں چاہنا اپنے بچیاں کہ کسے کتاب چاہتے ہیں کسے مولوی کسے پیر فقیر تو آنے دسے عالم علامہ نے کہ 8 برا بی بی زینب پاک دے شہید ہو گیا ہے 2 پتر آئے بتیجے آئے تے بی بی پاک دیگر دی نماز مڑ کوئی نہیں پڑھی کدی سنیا ہے 72 لاشاں گھر ہون تے بی بی پاک مڑوی دیگر دی نماز پڑھی ہے اسی شام غریباں پکا لئیے یہ شام دی نماز کیوں نہیں پکائی کہ بی بی پاک مڑ نماز مغرب پڑھیے مڑ عشاء پڑھیے تہجد بھی قضا نہیں فرمائی بھائی میرے آؤ آل رسول دے عمل تے عمل کریے جدو میرے حضور دے دین نو ضرورت پئیے میرے مولا حسین سرکار نے اپنے وطن تو ہجرت فرمائیے یہ بڑی قربانی ہوندی ہے وسدہ وطن چھڑ دینا جیتھے بچپن جوانی گزری ہوئے جیتھے ماں پیو دیاں قبرہ ہون وہ تھاں چھڑ کے برا پاک مولا حسن دی قبر سیدہ زہرہ پاک دی مزار شریف حضور دیاں صاحبزادیاں دے مزارات حضور سرکار دے صحابہ دے مزارات آل نبی دے مزارات مدینہ شریف ہے لیکن میں صدقے جمع حسین تو جدہ ساریاں تو وڈا دربار مدینہ شریف ہے لیکن سرکار چل پہنے میں قربان ہو جاواں میرے عزیزوں میرے دوستوں یہی فرق ہے چلنا سی سارے ہی ہیں دوسرا کوئی نہیں ڈانا اسی نام ہی آکھیا جانا ہے تو مڑ بھی بندیاں سن چاہ لینا ہے جیس انصر بھائی دا ختم شریف ہے ان چاہ کے دے نہ آئے قبر دے حوالے کر آئے ہو نا اچھا بوڑا بندہ آندہ ہے بلے شاہ اسی مرنا نہیں گور پیا کوئی اور اسی روز قبران وے کے آنے اے جے مریا ہے اسی تو کوئی نہیں مرنے عمل نالے آنے زبانی نہیں آندے زبانی تے آنے اے مر گیا اسی بھی مرنا ہے لیکن عمل نال اسی آنے اے مر گیا اساں کوئی نہیں مرنا جس بندے 3-4 بیماریاں لگیاں کھڑیاں بیماری موت دا سنیا ہے بیماری موت دا سنیا ہے بیعون آلیوں میں سنے گلدی پہیاں جس بندے 4-5 بیماریاں لگیں ہیں اس بندے بھی اجے فکر یہ میں آئے کوئی اپنا کام سیدھا کر لیں یقین کرو بندے عجیب یہ بندہ عجیب شے 4 بیماریاں وجود اچنے جنہ دیاں گوڑیاں دا تھبا تھبا کھا کے تو موڑاں دا با جڑے میرے کام راندے نہیں میں کر لوں او بھائیا اگلی کوئی قبر بھی بڑھا کر اچھا سارے انسان پتہ ہے کیسا مرنا ہے کدی اسی اپنی قبر بنوائی ہے تو پکی بنوانی چاہیے میں تے تو انانا ٹیلاں لاؤ ویچ چپساں لاؤ وی آئی پی کرو قبر وال بناؤ اتھے تے 10 سال رہنا ہے اتھے قیامت نہیں ویچی سوتیا رہنا ہے تو کو ویچ وال ویرنگ شیرنگ کرواؤ کو پکا چکھا لواؤ ویچ کام شروع کروائیے
کی خیال ہے وہ جڑا جتھے ہمیشہ رہنا ہے وہ کام دوجیاں تے سڑ چھڑنے ہیں اسی بھی عجیب ہی ہیں بس جتھے 10 سال رہنا ہے انہاں کوٹھیاں دیاں سی میم میں کھاں پہ کٹ دیا تے جتھے اگاں قیامت تاں ہی رہنا ہے وہ سی آنے ہیں پرا کمیار دے حوالے کرو جی میں دی گباراں کٹ چھڑی وچ دب چھڑیا یہ جی کیوں کرنا وال سونی قبر بنوا بھائیا تو بھی تے میں بھی رڑ کے بنوائی تے دس یہ بندیاں بھائی جس لئے سی مر گئے ہوئے سانا جڑی اساں آپ وال بنوائیے یہ دے دفن کرے آئے اللہ دے فضل نال جڑے دے پہلے دے قبر بنوائی ہوئی راتی لتاں اس سے دے نکل جانی ہیں جڑی ہتھاں نال بنوا ہے اوتھے جانا بھی ہے تیاری کر اپنی تے بھائی جی میں نے دسو جس لئے بلی کبوتر نو ویکھ لیندی ہے تے کبوتر اگوں اکھی نوٹ لیندا ہے میں نے جے کوئی نہ اس ویکھیا کو سمجھ آئیے کوئی مینوں اجے کوئی نہ اس ویکھیا اکھی نوٹ چھڑی بچ جاندی ہے بچ جاندی ہے پاجی موت سن ویکھ لیا ہے اساں اکھی نوٹیاں ہیں کبوتر نہ بنو اکھی کھولو کچھ اپنی بچت دا سامان کرو نماز پڑھیا کرو اپنی آخرت دی فکر کریا کرو حضور دی شریعت تے عمل کریا کرو ساڈا کماد درخت ماحول مکان فضا یہ ہر شے اگے بڑے مولوی تقریراں کردے رہے ہو کدے ہو اسی بھی کوئی نہیں ہونا اگے بڑے سندے رہے تے وہ کوئی نہیں تساں بھی کوئی نہیں ہونا پاجی اپنی آخرت دی فکر کریا کرو اپنی آخرت دی تیاری کرو اے عزیزان من حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال دی گل کر گئے اللہ دے درویش جو ہائے گلہ سونیاں کر دے آئے فرما دے نے جان دیوار اے جڑے بابے بیٹھے ہو نا بڑے یہ اپنی نکیاں ہوندیاں دیاں فوٹوਆਂ پئیاں ہونیاں جے گھر وہ کڈ کے تے نال شیشہ رکھ لیا جے تے ایک پاسے ہون والی بھی منہ ویکھیا جے پھر ویکھیا جے اس لے کیویں دے آئے ہون کیویں دے ہوئے ہیں پھر شاید تو یاد آ جائے باغلی ایک پیر ہی پٹنا ہے تے قبر دے وچ عزیزان من اپنی زندگی دی صحت کر لو حضور میاں صاحب فرما دینے جان دیوار ڈرونا بنیو تے ہاتھ نہیں لا دے ڈر دے جنہ پیچھے تو پاپ کمائے تے کتھے نی او گھر دے حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کالی کوئلے نی وقتے کوئلے دینا بول گما دی بولی نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی کالی کوئلے وقت کوئلے تینا بول گما دی بولی نا وس تیرے نا وس میرے نا وس تیرے نا وس میرے تے لکھیا پہ گیا جھولی عزیز من یہ ساڑھے تے وقت آنا ہے
جدوں پیاریاں محبوباں ساڑیاں یہ آکھنا ہے بجے جند دیتیاں بھی ساہ دے لمبے ہوندے ہوندے دے چھڑ دے، لیکن جدوں نہیں ودنے تو موڈے رائے تھے بننا نے نا وس تیرے نا وس میرے لکھیا پہ ان تیری لکھی یہ نہیں آئی اسی کمیں تیری بدھا سکنے ہیں، کوئی کسی دا ساہ نہیں بدھا سکنے، لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون۔ سو میرے عزیزو میرے دوستو بڑی عمر لنگا چھڑی جے دنیا داری ہے جنہ بیلیاں نے سنت مصطفیٰ نہیں رکھی ہو، سنت مصطفیٰ چھوڑو، رسول اللہ دی سنت اپنے چہرے تے سجاؤ۔ اے فرشتے قبر وچ حیا کرنگے نبی پاک سرکار دا نوکر لگدا ہے قبر والے کہنے سنت مصطفیٰ چھوڑو اپنے چہرے تے، اور جدو قبر وچ جائیے حضور سرکار دی حدیث پاک ہے صحابہ کی یا رسول اللہ اپنی امت نو کیڑی نشانی تو سیاڑنا جے؟ فرمایا من آثار الوضو، انہاں دے وضو والے جڑیاں جگہ نے انہاں چو نور پہ نکل دیا ہونا ہے تو میں اتھو سیاڑ لینا ہے بھئی آج انہاں دے بازو چہرے کونیاں اے چمک رہی ہیں اے میرے امتی نے۔ سمجھ آئی کوئی؟ تو جیڑا سنگی ایسے آنے بندے انہوں نے دستا بھی ہاں بھی جیڑا موبائل سال بعد چارج تے لگے وہ بھی 2 منٹ وہ اس چلنا چنگا ہے یا جیڑا 5 ویلے چارج ہو گئے آتے ایسی عید تے جانے ہیں مڑ ساڑی چمک کیڑی ہونی چمک تے انہوں دی ہونی ہے پائی جی جیڑے 5 ویلے وضو کر دیں۔ ساتھیو ختم شریف پڑھئے تے اے آرزو ہے بھئی داڑیاں مبارکاں رکھو سارے مرید تا رکھو نا اپنے چہرے سنت نال سجا لو میرے بچوں اور نماز پڑھنے دا ذہن بنا لو۔ بندے آندے نے مولویاں نماز پڑھنے سوکھی ہے تو اندوجہ کام کوئی نہیں، نماز ویل پڑھنے نال نہیں پڑھیں دی، نماز جڑی ہے نا او ویلیاں رہ کے نہیں پڑھیں دی، نماز جذبہ ایمانی نال پڑھی۔ آپ انہوں سمجھ آگئی اے ایمان دا جذبہ اندر ہوئے تے نمازیں تاں پڑھی ہیں جانی ہیں نمازاں۔ سو عزیزو ساتھیو اسی انگریزاں مگر لگے آئے با انگریز داڑیاں منے دن تیان دن بندہ سونا لگتا ہے ہون او کنجر رکھن لگ پہ انگریز بڑے بڑے انہاں دے اداکار تھے جڑے فلماں وچ کام کرن والے ایکٹر نے وہ داڑیاں رکھن لگ پے بندہ داڑھی نال سونا لگدا ہے۔ میں کہ ہن پتہ نہیں ساڈیاں دا کی بن سی جڑے اگے تے نہ رکھنو رہے انگریز نہیں رکھ دے ہن مڑ کھڑے کیڑے پاسے جا سن او تے کنجر ہن رکھن لگ میں آندا وا ریس بھی کیتی تے انگریزاں دی کیتی جب کہ ریس کرنی چاہیے دی مدینے والےاں ریس کرنی چاہیے زہرا دے بچیا مولا حسین دی۔ میں حیران ہاں بندیاں تو چودھریاں لو ویکھ کے کڑے پا لیندے چودھری جو پایا ہے تو میں پا لواں تے کی میں کہ دا واری پالا آ ریس کیوں نے کردا با مدینے والے جو داڑھی رکھی ہے میں رکھ لواں تے کی ایدے نو اویندا حسن تے حسین پاک جو داڑھی رکھی ہے تو میں رکھ لواں تے کی ریس کرنے والی جاتے نیس کرنے ڈنگی ریس کرے دا ریس دا سواد تے تاں ہے نا ریس دا سواد تے تاں ہے ساڑھے چودھری پینڈ دے تنبی اتاں کر لین اب اڑوے چو جان دے پنڈا میں چودھری وہ تنبی اتاں کر لینا گٹیاں تو تا دوجہ نیٹھلے بیلی آپ پہ وہ گٹیاں تو بھی اتاں دی پنڈلی تاں ہی لیا تین کی ہو سکے چودھری ہونا گٹیاں تو اتاں کیتی ہے مر ساٹی تھوڑی جی اتاں تو بن دی آئی
کوئی سمجھ آئی کوئی؟ یہ عربی میں ایک بالکل سطر میں پڑھی سی کہ الناس علی دین ملوکہم، کمی چودھریاں دے دین تے ہو جاندے، جی میں وڈیریاں دا ویکھن اس سے پاسے ہو جاندے. ہاں جی یہ فطرت ہے. لیکن بھائی میں تے بلال تے نظر رکھی ہے. بلال دا چودھری کافر آ، لیکن بلال آکھیا میں مدینے آنا دا پڑھ لیا تو جڑا لگدا ہے لالا میں ہن اوتھے ہی رہنا. باجی کو سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں. تو وچ بندے انج دے بھی ہوندے نے جڑے کرم والے ہوندے نے، وہ اندر نہیں دین اپنی تھاں تے کھلوتا ہے اور اوتھے کھڑیا رہنا. تو میں اپنے بچیاں نہ آکھاں گا میرا بیٹا اے حسن مولا حسن دی ریس کیوں نہ کر دے جڑے جنتیاں جواناں دے سردار نے، جڑے ساریاں تو سونے جگ نالوں سونے حسن تے حسین نے. تے میرے نبی دیاں دوہاں پتراں دے چہرے سنت مصطفیٰ نال سجے ہوئے ہیں. اسی نہیں کرنا ہو. عزیزو اور ساتھیو ساڈا محبتاں دا معیار بھی اپنا ہے. تین محبت حسین داڑھی شریف کیوں نہیں رکھن دے؟ تین محبت حسین نماز کیوں نہیں پڑھن دیندی میرے بھائی؟ محبت ہے کوئی نہیں، عصبیت ہے. محبت اور ہوندی ہے، عصبیت اور ہوندی ہے. بھلیو ساتھیو ہن تے بندیاں بیماریاں گیندیاں لگ گئیاں 5 منٹاں دی گیم ہے. ہاں جی 5 منٹاں بندہ 5 منٹ بھی ہونے کٹ دے، کھاندے کھاندے پیچھا باندھ دے آندے لائے بڑی سونی موت آئی ہاتھ وچ برکی آستے اللہ پیارا ہو. بس حضور نے اچانک موت نو پسند نہیں فرمایا. حضور بیمار ہو کے فوت ہونے نو پسند فرمایا کہ بندے نے توبہ دی توفیق مل دی ہے. بیمار ہوندہ ہے تو ان توبہ دی توفیق نصیب ہوندی ہے. جڑا ٹردہ ٹردہ وصال فرما گیا ان تے توبہ دی توفیق بھی نہیں ملی. پاجی سمجھ آئی کوئی نہ؟ موت ہو چنگی جی دے وچ بندے نے توبہ دی توفیق ملے، 30 سیکنڈ بھی مل جان تے بندہ کلمہ شہادت ہی پڑھ لے. تے ہن جڑیاں بیماریاں نکلیاں ہیں تے پاجی ساہ ہی نہ لین دے. سو بیلیو یہ نہ آکھیا بشار اسان ڈرایا بڑا ہے، تسی کوئی نہ ڈر دے. بڑے تگڑے ذہن دے بندے کوئی نہیں ڈر دے. وہ آندے مولویاں دیاں کناں دے اتے نے جو کر رہی ہیں انہیں کر لینا سا اپنی تھا تو ہلنا ہے. اگے کدی اسی ہلے ہاں ہن ہلنا ہے. انہاں دی اپنی ڈیوٹی ہے کرن، اسی اپنی تے کھڑے ہاں. مڑ گل تو بندہ ہل جائے تو چنگا بھی نہیں لگتا. میرے ساتھیو یاد فرما لو اور سمجھ لو جتنا اسی دنیا بنان نو لگے ہاں. ساتھیو رضیدو یہ بڑا خیال بندیاں ہوندا ہے دنیا بنائی. اس دنیا دا بھی عجیب سواد ہے. یہ اج تائیں کسے تو بنی ہی نہیں. جائیں بالی بھی بنائی ہے وہ ساکھیا جے توڑ نہ اپڑیا تے پاؤں دی صدی گیا. رمضی ایسی ہے. حضور میاں صاحب بولے تے آپ فرماند نے بل بل باغ چمن دے اندر آلنا رہی بنان دی اجے نہیں چڑھیا توڑی محمد تے اٹھ گئیے کرلان دی اجے نہیں چڑھیا. میں تے کسی دا توڑ چڑھدا اپنی زندگی اچ نہیں ڈٹھا. 45 سال میری بھی عمر ہو بھائی دا توڑ چڑھ گیا نہیں. بل گیٹس تو بھی پوچھے تو سکھیا اجے بڑا مال کمانا ہے تے اجے بڑی دنیا راندی. دنیا دا سب تو امیر آدمی نا بل گیٹس، لیکن اجے وہ بھی آندا ہے اجے میرے بڑے پروجیکٹس نے جڑے راندے. اے عزیزان من دنیا ہے ہی ایسی پاویں جنی ہو جائے گل ایتھے ہی ہونی ہے. بل بل باغ بل بل باغ چمن دے اندری آلنا رہی بنا دی
اجے نہیں چڑھیا توڑ محمد اڈ گئی کرلان دی حضور میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کسے نال وفا نہ کیتی اس دنیا بے اتباری ایتھے کسے دے پیر نہیں لگے سب ٹر گئے وارو واری بھائیا ایتھے کسے دے بھی پیر نہیں لگے سب اپنی اپنی واری تے جا رہے ہیں تُساں تے میں بھی جانا ہے بس واری دا انتظار ہے جدو سائیاں گڈی کھلار گیا کہ باجی تو اڈا سٹیشن آ گیا تھلے لے آؤ تو ساں چپ کر کے لے جانا ہے سارے ایک مرتبہ میں شریف 3 مرتبہ کل شریف پڑھو پھر دعا کر لے جلدی کر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون ان رحمت اللہ قریب من المحسنین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بكل شیء علیما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ بھائی میرے بچیاں نے بہت سارا کلام مجید پڑھیا ہویا لے آندہ ہے اے دے تو انکار نہیں کردہ لیکن عرض کرانگا کہ اپنے مرحومین واسطے خود پڑھیا کرو اور جیڑا اسی خود پڑھنے آنا وہ دا لطف ہو رہے اسی 500 روپیہ دے کے دو حافظ قبر تے باغیا نے لائے ساری رات تو سی اتھے پڑھو تے اسی سوہاں وہ دا کہ فائدہ ہے پاجی آپ پڑھیا کرو جنہ چر پڑھو گے وہ دا فائدہ ہوندہ ہے قبر آلے تو سی بھی آپ پڑھو تو اڈے پچھلے بھی تو اڈے اتے بے کے آپ پڑھو میں یہ نہیں آندہ حافظہ نہ پڑھاؤ پڑھاؤ انہاں دی ایک تے پڑھائی دا نقصان کر دے وہ درس پڑھ دے ہوندے نے انہاں لے آ کے قبران تے بہنا جا پڑھائی دا نقصان کرنا مولوی شدے پھر دے چھڑ دین ورنہ نہ دیتا تے نہ اشر کو نہیں دینا ہاں بال نہ گلے تے نہ اشر کو نہیں دینا تو بال تسی لے ہوں دیو چلو بھی صحیح ہے کوئی فتوہ نہیں جاری کر دے لیکن پتر بے کے پڑھن ابے دی قبر تے برا پڑھے برا دی قبر تے وہ دا فائدہ ہے رشتہ دار پڑھن قبر تے بے کے قرآن وہ دا فائدہ ہوئے گا وہ درد نال پڑھنا ہے انہاں محبتہ نال پڑھنا ہے انہاں اتھو پڑھنا ہے اسی حافظانو سردیاں دی رات ہے قبرستان ہے باہ کے تھرماس چاہ دا دے کے تے آپ گھر لے آفے جا کے سہورا نے آتے ہیں لائے انہوں ساڑھے ان بخشائی رکھیا ہے ہیں جنا کرو ماشاءاللہ آپ پڑھیا ہے نا بچیاں نے تو بڑی خوشی دی بات ہے بہت خوب اے بڑی محبت دی گل ہے اور کمال ہے اے دے نال یقیناً ان بھی نفع ہویا ہونا ہے تو توان بھی ہویا ہونا ہے جی نہ پڑھیا تے ڈھیر سارا کلام لکھیا ہے اوراد و وظائف سورہ مبارکہ ماشاءاللہ بڑا دل خوش ہویا ہے اور اہل سنت دے خانگاہ ڈوگراں دے مدرسے تو بھی قرآن پاک آئے نے اللہ تعالیٰ اس حد اپنی بارگاہ دے قبول کرو
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید